بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے باب صلاۃ الجمعاتی، یعنی نماز جمعہ کا بیان۔ لا تصح الجمعات الا فی مصر جامع او فی مصلی المثل ولا تجوز فی القرى ولا تجوز اقامتها الا للسلطان او لمن امرہ السلطان من شرائطها الوقت فتصح فی وقت الظہر ولا تصح بعدہ ومن شرائطها الخطبۃ قبل الصلاۃ یخطب الامام خطبتین یفصل بینہما بقعدۃ ویخطب قائما علی الطہارۃ فإن اقتصر على ذکر اللہ تعالی جاز عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ وقال لا بد من ذکر طویل یسمى خطبۃ فإن خطب قائدا او على غیر طہارۃ جاز ویکرہ من شرائطها الجماعات واقلهم عند ابی حنیفۃ ثلاثۃ سوى الامام وقال اثنان سوى الامام ویجہر الامام بقراءتہ فی الرکعتین ولیس فیہما قراءۃ سورۃ بعینہا۔ لا نہیں، تصح صحیح، الجمعات جمعہ، الا سوائے، فی میں، مصر جامع، نہیں ہے جمعہ صحیح یعنی جمعہ ادا کرنا سوائے بڑے شہر کے، او یا فی میں، مصلی المصر یا مصلی المصر یعنی نماز گاہ میں، کہ جمعہ کا قائم کرنا جائز نہیں ہے سوائے بڑے شہر کے یا شہر کے نماز گاہ کے۔ ولا تجوز فی القرى، وا اور لا نہیں، تجوز فی القرى کہ اور جائز نہیں ہے، قرى قریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے شہر، دیہات۔ ولا تجوز اور نہیں ہے جائز، اقامتھا اس کا قائم کرنا، الا سوائے للسلطان سوائے سلطان کے، کہ سوائے سلطان کے کوئی اس کو قائم نہیں کر سکتا، او یا لے کے لیے من جو جسے امرہ حکم دے اس کو سلطان و سلطان، یا جس کو سلطان حکم دے، کہ جمعہ کا قائم کیا جانا سوائے سلطان کے یعنی بادشاہ کے یا اس نمائندے کے کہ جس کو سلطان حکم دے، جائز نہیں ہے، یعنی کوئی اور اس کو قائم نہیں کر سکتا۔ ومن شرائطها اور اس کی شرائط میں سے ہے الوقت، وقت، فتصح یعنی پہلی شرط کیا ہے؟ وقت، فتصح پس صحیح ہوتا ہے، فی میں وقت ظہر کے وقت میں، کہ جمعہ کی ادائیگی ظہر کے وقت میں ہوتی ہے۔ ولا تصح اور نہیں ہے صحیح، بعدہ اس کے بعد، اور اس کے بعد صحیح نہیں ہے، یعنی اگر ظہر کا وقت نکل جائے تو پھر نماز جمعہ نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ جمعہ کی قضا نہیں ہے۔ نماز ظہر کی تو قضا ہو سکتی ہے لیکن جمعہ کی نہیں، وقت اگر نکل گیا تو پھر جمعہ ضائع ہو گیا، فوت ہو گیا۔ ولا تصح بعدہ اور اس کے بعد صحیح نہیں ہے۔ ومن شرائطها اور اس کی شرائط میں سے ہے الخطبۃ، خطبہ۔ اب دوسری شرط کیا ہے؟ خطبہ۔ پہلی شرط وقت، دوسری شرط خطبہ۔ کب؟ قبل الصلاۃ نماز سے پہلے، نماز سے پہلے خطبہ، اور اس کی شرائط میں سے ہے نماز سے پہلے خطبہ۔ یخطب الامام خطبہ دے امام، خطبتین دو خطبے، یفصل بینہما فاصلہ ڈالے ان دونوں کے درمیان، یعنی دونوں خطبوں کے درمیان، بقعدۃ بیٹھنے کے ساتھ، یعنی ان دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھے، یعنی پہلے ایک خطبہ دے پھر بیٹھ جائے، تھوڑی دیر کے لیے توقف کرے، پھر کھڑا ہو کر دوسرا خطبہ شروع کرے۔ وَيَخْطُبُ اور خطبہ دے قائماً کھڑے ہو کر، اور امام خطبہ کھڑے ہو کر دے، علی الطہارۃ پاکیزگی کے ساتھ، یعنی باوضو ہو کر خطبہ دے۔ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اللّہ فَپس ان اگر اقتصر اکتفا کرے علی ذکر اللہ تعالی اللہ کے ذکر کے اوپر، یعنی خطبے میں صرف اللہ کا ذکر کرے، جازت و جائز ہے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی اس میں صرف اللہ کا ذکر ہی کر دے تو وہ خطبے کے لیے کافی ہے۔ وقال لا بد من ذکر طویل یسمى خطبۃ، وا اور کالا کہا، ان دونوں نے، کالا تثنیہ کا صیغہ ہے، اور ان دونوں نے کہا، ان دونوں سے مراد یہاں پر ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد، کہ وہ دونوں کہتے ہیں کہ لا بدا نہیں ہے، یعنی من ذکر طویل کہ ناگزیر ہے ذکر طویل کا ہونا، یسمى کہ جس کو نام دیا جا سکے خطبتاً خطبہ کا،
یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا طویل ذکر ہو کہ جس کو خطبہ کا نام دیا جا سکے۔ فَإِنْ خَطَبَ قَائِدًا پس ان اگر خطبہ خطبہ دے قائداً بیٹھ کر، او یا علی غیر طہرتن یا بغیر طہارت کے دے، یعنی خطیب اگر خطبہ بیٹھ کر دے، پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ کھڑے ہو کر دے، تو اب بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ بیٹھ کر دے اور بغیر طہارت کے دے، یعنی اس کو وضو نہ ہو، جازہ تو جائز ہے، وَيَكْرَهُ لیکن وہ مکروہ ہے، کہ وہ خطبہ ہو تو جائے گا لیکن مکروہ ہے۔ وَمِن شرائطها الجماعت اور اس کی شرائط میں سے ہے جماعت، وَأَقَلُّهُمْ اور کم از کم ان کے لیے یعنی جماعت کے لیے، عند ابی حنیفہ تھا امام ابو حنیفہ کے نزدیک، ثلاثاتن تین، سوى الامام امام کے علاوہ، اور اس کی شرائط میں سے ایک جماعت بھی ہے، اور جماعت کے لیے کم از کم امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 آدمی ہوں امام کے علاوہ۔ وقالا اور کہا ان دونوں نے، پھر یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور ان دونوں نے کہا اسنان سوى الامام، اسنان ان دونوں نے کہا امام کے علاوہ، یا امام کے علاوہ اسنان 2 ہوں، اور ان دونوں نے کہا کہ امام کے علاوہ 2 ہوں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ امام کے علاوہ 3 مقتدی ہوں تو نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے، اور لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کہتے ہیں کہ امام کے علاوہ اگر 3 ہوں تو نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے۔ وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ اور جہر کرے امام، یعنی بلند آواز سے پڑھے، بے قرات ہی اپنی قرات، کہ اپنی قرات کو بلند آواز سے کرے، فی رکعتین دونوں رکعتوں میں، یعنی نماز کی دونوں رکعتوں میں کیا کرے، جہری تلاوت کرے، اونچی آواز سے کرے۔ وَلَيْسَ اور نہیں ہے فیہما ان دونوں میں، یعنی ان دونوں رکعتوں میں نہیں ہے، قراءۃ سورۃ بعینھا پڑھنا کسی صورت کا، یعنی مقررہ صورت کا، کہ ان دونوں رکعتوں میں کسی مقررہ صورت کا پڑھنا لازمی نہیں ہے، یعنی کوئی یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی متعین کر لی جائے صورت کہ اب یہ پڑھی جائے گی اور ہر دفعہ وہی پڑھی جائے، یعنی قرآن پاک میں سے کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے، اب پڑھی جا سکتی ہے۔ اب ہم ایک ایک مسئلہ الگ الگ سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کا مفہوم کیا ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کو جمع سے لیا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ اگر میم کی جزم کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، یعنی میم کے اوپر جزم لگا دی جائے تو معنی ہوگا جمع کرنے والا دن، اور اگر میم کے اوپر پیش لگا دی جائے اور اس کو پیش کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہے جمع کیا جانے والا دن۔ چونکہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت اور اجر و ثواب کو جمع کر دیا ہے، تو اس لیے اس کو جمعات بھی پڑھا جا سکتا ہے اور جمعات بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی میم کے اوپر پیش بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جزم بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز جمعہ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی، کیونکہ جس آیت سے اس کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے وہ مدینہ منورہ میں ہی نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ مدینہ منورہ کے محلہ بنی سالم کی مسجد میں ادا فرمایا تھا۔ جمعہ کی نماز کو فرض عین قرار دیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اسی کے قائل ہیں، یعنی جمعہ کو وہ فرض عین قرار دیتے ہیں، اور اس کے لیے پہلی جو دلیل انہوں نے دی ہے وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کے ذکر کی جانب اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اس میں جو 2 لفظ ہیں فسعوا اور وذروا، اور وذروا جو ہے یہ دونوں امر کے صیغے ہیں، یعنی فعل امر کے صیغے ہیں۔ فعل امر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس میں حکم پایا جاتا ہے، اور جس چیز کا حکم دیا جائے تو وہ فرض ہوتی ہے، اسی لیے اس کو فرض عین قرار دیا گیا ہے، جبکہ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ یہاں پر طالبات میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر فرض ہے جب تک وہ اس کو ادا نہ کرے وہ ادا نہیں ہوتا، تو جمعہ ہر اس عاقل بالغ مرد پر فرض ہے جو اس کا مکلف ہے، یعنی جس کو شریعت نے پابند کیا ہے، یعنی وہ معذور نہیں، مجبور نہیں،
وہ مسافر نہیں ہے یا کوئی اور اس کو عذر لاحق نہیں ہے تو اس کے اوپر جمعہ فرض ہے، جب تک وہ خود اس کو ادا نہیں کرے گا جمعہ ادا اس کی جانب سے نہیں ہوگا۔ اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جماعت کی طرف سے کوئی ایک بھی اس کو ادا کر دے تو وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں اگلی چیز جو ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی اس کا قائم کرنا سوائے مصر جامع کے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصر جامع سے کیا مراد ہے۔ تو فقہ نے اس کی تعریف یہ کی ہے، جو مختلف تعریفیں کی گئی ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے خیال میں مصر جامع وہ شہر ہے جہاں گلیاں اور بازار ہوں، جہاں حاکم موجود ہو جو ظالم کے ظلم سے مظلوم کو بچا سکے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک ہے کہ جہاں امیر اور قاضی ہوں جو احکام شریعہ کو نافذ کر سکیں۔ ان سے ایک اور روایت بھی ہے کہ مصر جامع وہ ہے جہاں اہل شہر بڑی مسجد میں جمع ہوں لیکن سما نہ سکیں۔ اب عیدگاہ سے کیا مراد ہے، یعنی عیدگاہ میں جمعہ پڑھنا جائز ہے، یہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے یہ عبارت آپ دیکھیں، ولا تو مصلی المصر، اور یہ جائز ہے کہ مصلی مصر میں یعنی شہر کی جو نماز گاہ ہے یا عیدگاہ ہے وہاں جمعہ پڑھنا جائز ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی فقہا نے جو مصر جامع کی شرط رکھی ہے یا اس کے بارے میں بیان کیا ہے، تو اس میں دو چیزوں کو مد نظر رکھا ہے کہ ایک یہ کہ جمعہ چونکہ نہایت اہم فریضہ ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، تو اس لیے لازمی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ مسلمان شامل ہوں اور اس کو ادا کریں۔ اس عظیم فریضہ کی سعادت سے کوئی بھی مسلمان محروم نہ رہے۔ دوسرے یہ کہ نماز جمعہ لوگ منتشر طور پر الگ الگ بستیوں میں ادا نہ کریں بلکہ کسی ایک مرکزی جگہ پر ادا کریں جہاں مسلمانوں کا بڑے سے بڑا اجتماع ہو سکے۔ اس کے لیے ایک ایسی بستی کی ضرورت ہے جو مرکزی حیثیت رکھتی ہو تاکہ اطراف کے منتشر مسلمان جمع ہو جائیں۔ اگر کوئی بڑا شہر موجود ہے تو بہت اچھا، ورنہ امام وقت جس بستی کو مناسب سمجھے مصر جامع قرار دے کر اطراف کے لوگوں کو وہاں جمع ہونے کا حکم دے سکتا ہے۔ علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ اگر امام کسی جگہ کو مصر ٹھہرا دے، لوگوں کو وہاں جمعہ قائم کرنے کا حکم دے تو وہاں نماز جمعہ جائز ہے۔ یعنی امام کسی جگہ کو اگر مصر جامع قرار دے دیتا ہے اور لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ وہاں اکٹھے ہو کر نماز جمعہ قائم کریں تو وہاں پر وہ جو نماز جمعہ ادا کریں گے تو وہ جائز ہوگی، اس شرط کے مطابق ہوگی۔ اگلا ہم نے یہ دیکھا کہ ولا تجوز فی القریٰ، اور قریٰ میں یعنی قریہ میں دیہاتوں میں جو ہے وہ جمعہ جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کی رائے میں دیہات اور بستیوں میں جمعہ جائز نہیں ہے، جبکہ امام مالک اور شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کے موقف کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ لا تشریق ولا جمعۃ الا فی مصر جامع، کہ بڑے شہر کے سوا عید الاضحیٰ جمعہ نہیں ہوتا۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے بھی اس کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ مصر جامع کی اس شرط کو نظر انداز کر کے ہر چھوٹی بستی اور چھوٹے دیہات میں جگہ جگہ منتشر طور پر نماز جمعہ ادا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ مل جل کر باہمی رضامندی اور مشورے سے کسی ایک مرکزی بستی کو جمعہ کے لیے مقرر کریں اور آس پاس کے دیہاتوں کے لوگ وہاں جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کریں۔ اور ہمارے اہل حدیث بھائی یہ کہتے ہیں کہ شہر یا بڑی بستی کی جمعہ کی نماز کے قیام کے لیے کوئی قید نہیں ہے، جہاں بھی جماعت کے لیے چند آدمی موجود ہوں وہاں جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور وہ دلیل کے لیے حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بحرین سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں خط بھیجا اور دریافت کیا کہ بحرین میں نماز جمعہ پڑھائی جائے یا نہیں۔ امیر المومنین نے ان کے جواب میں لکھا تھا جمعوا حیث ما کنتم، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو جمعہ پڑھو۔ فقہا نے مضافات کی جو تعریف کی ہے اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو انہوں نے جو بعض لوگوں نے
جو اس کی تعریف کی ہے اس حوالے سے کسی نے اس کی 9 میل حد مقرر کی ہے، کسی نے 2 میل مقرر کی ہے، کسی نے 6 میل مقرر کیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جس مقام سے مصر میں یعنی شہر میں آ کر نماز ادا کرنے کے بعد آدمی رات ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر پہنچ سکے وہ مضافات شمار ہوگا، یعنی مضافات مصر یعنی شہر کا مضافات شمار ہوگا۔ مضافات کا مطلب ہے شہر کے ارد گرد کے علاقے، ارد گرد کا کتنا ایریا جو ہے وہ مضافات میں شامل ہوگا۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کچھ نے کہا 2 میل، کچھ نے کہا 6 میل اور کچھ نے کہا 9 میل۔ پھر آخر میں ہم نے کیا دیکھا کہ اتنا فاصلہ کہ جہاں سے لوگ آ کر نماز شہر میں ادا کریں اور پھر رات ہونے سے پہلے اپنے گھر واپس پہنچ سکیں، تو وہ سارا علاقہ جو ہے وہ مضافات شہر کے مضافات میں شامل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت بیان کی گئی ہے ترمذی شریف میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ اس پر فرض ہے جو نماز جمعہ پڑھ کر رات سے پہلے اپنے گھر پہنچ سکے۔ اور بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ایک حدیث ہے کہ لوگ جمعہ کے روز اپنے رہائشوں اور اوالی کے ساتھ جو ہے یعنی ریوڑوں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر آیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، تم میں سے ایک شخص بکریوں کا ریوڑ لیے ہوئے چارے کی تلاش میں تو میل 2 میل چلا جائے، مگر جب جمعہ آئے تو اس میں شریک ہونے کے لیے یہاں نہ آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا کہ اپنے مویشیوں کو چارہ کھلانے کے لیے تو وہ اپنے گھر سے اور شہر سے میل 2 میل دور چلا جائے، لیکن جب جمعہ کا دن آئے تو وہ جمعہ کے لیے حاضر نہ ہو تو پھر ایسے شخص کے دل پر مہر لگائی جائے گی۔ ان ساری تصریحات کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ توابع مصر یعنی مضافات کی حد 6-7 میل یا اس کے قریب قریب ہے، جہاں کے باشندے نماز پڑھ کر شام تک اپنے گھر کو پہنچ سکیں۔ اس حد کے اندر رہنے والے تمام مسلمانوں پر خواہ وہ مستقل دیہات میں رہتے ہوں یا خانہ بدوش ہوں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ مصر جامع میں حاضر ہو کر نماز جمعہ ادا کریں۔ اب اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو قائم کون کروا سکتا ہے یا جمعہ کی امامت کون کروائے۔ تو نماز جمعہ کو قائم کرنے کا حکم سلطان یا اس کی طرف سے مقرر کردہ نمائندہ جو ہے وہی اس کا انعقاد کروا سکتا ہے۔ امام حنیفہ کے نزدیک حکمران یا اس کا نائب جمعہ پڑھائے اور دوسروں کے لیے ان کے علاوہ دوسروں کے لیے امامت جمعہ جائز نہیں ہے، جبکہ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک سلطان کی اجازت کے بغیر بھی جمعہ منعقد ہو سکتا ہے۔ لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں کہ سلطان کا یہ یعنی جو وہاں کا حکمران ہے اس کا فرض ہے کہ وہ نماز جمعہ کی اقامت کا اہتمام کرے، اور اگر وہ خود نہیں ہو سکتا تو فقہ نے یہ کہا ہے کہ پھر اس کی طرف سے کوئی نمائندہ ہے کہ جو نمائندہ ہو کہ جو اس کو مقرر کروائے، یعنی کسی کو اگر وہ یا خود پڑھائے یا وہ کسی کو اگر نمائندہ مقرر کر دیتا ہے تو وہ اس کا قیام کرے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے یعنی نماز جمعہ کے قائم کیے جانے کے لیے یہ بھی ضروری ہو کہ کیونکہ ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا تو وہاں اس کی نگرانی کے لیے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے سلطان اپنا کوئی نمائندہ مقرر کرے۔ تو اس دور میں جو سلطان کے نمائندے ہو سکتے ہیں وہ پولیس ہے، تھانے ہیں، کوتوالیاں ہیں اور جو مختلف ادارے نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ اسی ذیل میں شمار کیے جائیں گے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی چیز کیا ہے اس کے لیے شرائط۔ اب ہیں جمعہ کی شرائط۔ الوقت، پہلا کیا ہے اس کی شرط کیا ہے؟ وقت۔ جمعہ کا وقت کون سا ہوگا؟ وقت اس کا وہی ہے کہ جو نماز ظہر کا وقت ہے اور یہی اس کا صحیح وقت ہے، اور اگر ظہر کا وقت نکل جاتا ہے تو پھر نماز جمعہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ ولا تاثر اس کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے ولا تاثر بعدہ، اور اس کے بعد وہ صحیح نہیں ہے، یعنی وہ نماز جمعہ جو ہے وہ ظہر کے وقت میں ہی ادا کیا جائے گا۔ سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ ہم جمعہ کے دن دوپہر کا آرام کیا کرتے، کھانا نماز جمعہ کے بعد کھایا کرتے تھے۔ اور مولانا یوسف اسلامی صاحب لکھتے ہیں کہ ظہر کے وقت سے پہلے بھی جمعہ درست نہیں، اور اگر نماز جمعہ پڑھنے کے دوران میں ظہر کا وقت جاتا رہے تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی اور نماز جمعہ کی قضا بھی نہیں ہے۔
یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کا صحیح وقت وہی ہے جو نماز ظہر کا وقت ہے، یعنی باقی دنوں میں جو نماز ظہر کا وقت ہوگا جمعہ کے دن وہ نماز جمعہ کا وقت ہوگا، اور اگر وقت نکل جاتا ہے تو جمعہ فوت ہو جائے گا اور اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جلدی دوڑو اللہ کے ذکر کی جانب۔ وَمِن شرائطها الخطبۃ، اور اس کی شرائط میں سے خطبہ ہے، قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے۔ یخطب الامام خطبتین، خطبے دے امام دو خطبے، یفصل بینہما بقعدۃ، اور پھر ان دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھ کر فاصلہ ڈالے۔